اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ یہ آیات ہیں سورۃ حامیم سجدہ کی، آیت نمبر 30، 31 اور 32۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ صرف اللہ ہی ہمارا رب ہے اور پھر اس پر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں، بہت سارے صفاتی نام ہیں، لیکن اللہ نے رب کا جو صفت ہے، صفاتی نام ہے، اس کا قرآن پاک میں بہت زیادہ تکرار کے ساتھ اس کا ذکر ہے۔ رب کا مطلب ہے پروردگار، پالنے والا۔ یہ جب انسانوں کی ارواح کو پیدا کیا گیا تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے رب ہونے کا وعدہ لیا۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ قالوا بلا، ہم سب نے کہا کہ کیوں نہیں اے اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے۔ رب کی صفت جو ہے انسانوں کی زندگی میں بڑی ڈومیننٹ ہے۔ جیسے ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ جس کا جو کھاتا ہے اس کے گن گاتا ہے، جس کا وہ کھاتا ہے اسی کے گن گاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں ہی تمہیں پالنے والا ہوں، میں ہی تمہیں رزق دینے والا ہوں، میں ہی تمہاری تمام تر ضروریات کو پورا کرنے والا ہوں۔ رب کا مطلب ہے پروردگار، تو پھر ہمیں اسی کا ہی ذکر کرنا چاہیے، اسی کی ہی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہہ دیا کہ صرف اللہ ہی ہمارا رب ہے اور پھر اس پر قائم رہے۔ تتنزل علیہم الملائکۃ، تو ان پر اترتے ہیں فرشتے۔ یعنی ہم اگر اللہ کو ہی اپنا رب مان لیں اور باقی چیزوں کو چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کے لیے، ہمارے طرف ہماری نگہبانی کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتے اتارتے ہیں، جو کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ آپ جو ہے نہ تو خوف کھائیں اور نہ ہی غمگین ہوں۔ یاد رکھیں کہ غم اور خوف دو زمانوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ غم ہوتا ہے ماضی کا، یہ کیوں ہوا، ایسے کیوں ہوا، میرے ساتھ ایسا کیوں گزرا، مجھ سے کوئی چیز چھن کیوں گئی، یہ غم ہے۔ اور خوف ہوتا ہے مستقبل کا۔ اور جو انسان یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ صرف اللہ ہی میرا رب ہے اور پھر اس پہ قائم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ خوف اور یہ غم جو ہے اس کے دل سے نکال لیتا ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور یہ کیا مرنے کے وقت یہ فرشتے کہیں گے کہ اس جنت کی خوشخبری سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، بشارت سن لو، خوشخبری سن لو جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست تھے، تمہارے مددگار تھے دنیا میں بھی اور اب آخرت میں بھی ہوں گے۔ یعنی مرنے کے وقت یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ جنت کی خوشخبری سنو، اور ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھے اور اب آخرت کا دور جو شروع ہو رہا ہے، دوسری دنیا شروع ہوئی ہے، اس میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جنت کے بارے میں ہے کہ یہ جنت آپ کو ملے گی اور اس میں وہ سب کچھ ہوگا جس کی کبھی تم نے خواہش کی تھی۔ انسانوں کے دلوں میں بڑی خواہشات ہوتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں ہمیشہ جوان رہوں، میں خوبصورت ہوں، میں تن و من ہوں، میں کھاتا پیتا رہوں، میں سیر کرتا رہوں۔ انسان کی خواہشات روز تبدیل ہوتی ہے نا، تو یہ خواہشات دنیا میں پوری نہیں ہوتی۔ یہ جنت ہے جس میں کہا گیا کہ جو کچھ تمہاری خواہش کبھی زندگی میں خواہش تمہارے دل میں آئی تھی
وہ تمہاری پوری ہوگی، اور جس کا تم نے کبھی بھی ارادہ کیا تھا وہ بھی تمہارا وہاں پہ پورا ہوگا۔ یہ سارا کیا ہے؟ نزلا من غفور الرحیم، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے، غفور الرحیم کی طرف سے، معاف کر دینے والے کی طرف سے، رحم کھانے والے کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ تمہارے لیے ضیافت ہے، یہ تمہارے لیے مہمان نوازی ہے۔ تو ان آیات میں سب سے پہلے جو بات کہی گئی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے کہہ دیا کہ صرف اللہ ہی میرا رب ہے اور پھر اس پہ قائم رہا۔ اگر ہم نے یہ دل سے مان لیں کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، تو پھر رزق دینے والا تو وہ ہے، پالنے والا تو وہ ہے، تو پھر یہ بے ایمانیاں کیوں ہیں؟ پھر یہ دھوکے بازی کیوں ہے؟ پھر یہ چکر بازی کیوں ہے؟ جب اللہ نے ہی پالنا ہے، اللہ کے ذمہ ہی ہمارا رزق ہے، اللہ نے ہی ہمیں زندہ رکھنا ہے، اللہ نے ہی ہمیں موت دینی ہے، تو پھر ساری چیزیں ختم ہو جانی چاہیے۔ اس لیے اللہ کی یہ صفت، اللہ کو دل و جان سے رب مان لینا کہ تو ہی ہمیں پالتا ہے، تو ہی ہمیں خیر و شر تیری طرف سے ہی ہے، اور آخری دم تک اس پہ قائم رہنا، اللہ کے نزدیک ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑی بشارت ہے ان آیات میں۔ شکریہ۔